السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ کبھی کبھی زندگی میں سب کچھ رک جاتا ہے، دعائیں سنائی نہیں دیتی، ہوا بکھرنے لگتے ہیں اور دل بس یہی سوال کرتا ہے، آخر کب یا اللہ کب؟ لیکن اسی خاموشی میں اللہ تعالیٰ ہم سے ایک اور بڑا کام لے رہا ہوتا ہے، اور وہ ہے انتظار۔ یہ ویڈیو آج میری ان پیاری بہن بھائیوں کے لیے ہے جن کی دعائیں ابھی پوری نہیں ہوئیں لیکن وہ تھک چکے ہیں۔ آج ہم جانیں گے وہ 4 نشانیاں جو یہ بتاتی ہیں اللہ چاہتا ہے کہ اب انتظار کرے، کیونکہ وہ آپ کے لیے کچھ خاص لکھ چکا ہے۔ جس میں سے پہلی نشانی ہے پہچان لو۔ جب اللہ آپ کو خاموشی میں لے جائے، بھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ سب کچھ خاموش ہو گیا ہو، نہ کوئی جواب آتا ہے، نہ ہی کوئی راستہ نظر آتا ہے۔ یہ خاموشی ایک نشانی ہے، اللہ آپ کو اپنے قریب کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے آپ صرف اسی سے مانگو، اسی پر تکیہ کرو۔ یہ خاموشی سزا نہیں ہے، ایک خاص دعوت ہے۔ دعوت کے اے میرے بندے، سب سے منہ موڑ اور بس میری طرف آ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے غم میں سالوں انتظار کیا، نہ کوئی وحی نہ کوئی خبر، بس آنکھوں سے آنسو اور دل سے دعا کی۔ لیکن وہی خاموشی کسی سزا کی نہیں تھی، وہ اللہ کا خاص پلان تھا۔ اور پھر وہی یوسف ایک دن عزیز مصر بنا۔ یہی تو ہوتا ہے اللہ کا انعام، دیر سے مگر بہترین۔ دوسری نشانی، جب آپ کی دعاؤں کا جواب نہ ہو، دعا مانگی، روتے ہوئے سجدے کیے، لیکن کچھ بھی نہ ہوا، تو کیا اللہ سن نہیں رہا؟ بلکہ اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، میں نے سن لیا ہے، مگر جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے قابل نہیں ہے، کچھ اور دے رہا ہوں۔ یہ دوسرا اشارہ ہے، اللہ آپ کو کسی اور بڑی چیز کے لیے روک رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، لیکن فرعون سالوں تک قائم رہا، کیونکہ اللہ ایک مکمل منظر عام تیار کر رہا تھا۔ آپ کی زندگی میں بھی یہی ہو سکتا ہے۔ آپ مانگ رہے ہو نوکری، وہ آپ کو کاروبار دینا چاہتا ہے۔ آپ مانگ رہے ہو انسان، وہ آپ کو اپنا قرب دینا چاہتا ہے۔ یقین رکھو، جب دعائیں رک جائے سمجھو اللہ کام کر رہا ہے۔ تیسری نشانی، جب ہر راستہ بند ہو جائے، ہر در بند، ہر کوشش ناکام، یہ اللہ کی تیسری نشانی ہے۔ اب صرف میرا راستہ چنو۔ جب دنیا آپ کو کہے نہیں ہوگا، تب اللہ کہتا ہے اب میں دکھاؤں گا کہ کیسے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا جب کوئی سہارا نہ ملا، تب اللہ نے کھجور کا درخت ہلنے کا حکم دیا۔ کیا ایک کمزور عورت کھجور کا درخت ہلا سکتی ہے؟ نہیں، لیکن اللہ دکھانا چاہتا ہے جب انسان ہار مان لے تب میں سنبھال لیتا ہوں۔ بند دروازے اللہ کا پیغام ہوتے ہیں کہ بس اب میری باری ہے۔ چوتھی نشانی، جب دل تھک جائے لیکن ایمان باقی ہو۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ رو رہے ہیں، تھک چکے ہیں، لیکن آپ اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ یہی اللہ چاہتا ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ نہ بچے تب بھی آپ کا دل کہے میرے لیے رب کافی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش، ان کا جسم، عزت سب چھن گیا، لیکن وہ کہتے رہے اے میرے رب تو سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اور پھر اللہ نے انہیں ویسا عطا کیا جیسا کسی کو نہ دیا۔ آپ کے صبر کی رات جتنی اندھیری ہو، اللہ کا سورج اتنا ہی روشن نکلتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ بھی کسی ایسی آزمائش میں ہیں جہاں ہر بند ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، دعا رک گئی ہے، تو سمجھ لیجئے اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ انتظار کریں۔ قرآن مجید میں ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے،
دیکھیے، جب اللہ کسی کو انتظار کی آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کیا خاص معاملے کرتا ہے۔ انتظار میں سب سے بڑی تبدیلی باہر نہیں بلکہ آپ کے اندر آتی ہے۔ اللہ آپ کے دل کو، آپ کے مزاج کو، آپ کے خیالات کو بدل دیتا ہے۔ آپ ایک عام انسان سے رب کا خاص بندہ بننے لگتے ہو۔ سکون لوگوں سے نہیں، سجدے سے ملنے لگتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کبھی بھی صرف حالات نہیں بدلتا، وہ انسان کے باطن کو بھی پاک کرتا ہے۔ اللہ آپ کو بار بار سجدے میں واپس بلاتا ہے۔ آپ گرتے ہو، اٹھتے ہو، کبھی ہار نہیں مانتے، کبھی رو لیتے ہو، مگر ایک چیز بار بار ہوتی ہے، وہ ہے سجدہ۔ یہ بھی اللہ کا پیغام ہے۔ ابھی وقت آیا نہیں ہے، مگر تیاری مکمل ہو رہی ہے۔ سجدے میں جو آنسو گرتے ہیں وہ فرشتے نہیں گنتے، کیونکہ وہ سیدھے اللہ کے عرش تک جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ اللہ جب چاہتا ہے کہ کوئی بندہ اس کا خاص بندہ بنے تو اسے سجدے کا عادی بنا دیتا ہے۔ جب آپ خود کو سجدے میں اکثر پاؤ تو جان لو اللہ آپ کو اپنے قریب بلا رہا ہے۔ اللہ آپ کو لوگوں سے توڑ کر صرف اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے۔ کی سب سے کٹھن آزمائش یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے لیے سب کچھ تھے وہی ایک دن آپ کو سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ تنہا ہو جاتے ہو، دل دکھتا ہے، لیکن اسی میں چھپی ہوتی ہے اللہ کی سب سے بڑی حکمت۔ اللہ چاہتا ہے یہ بندہ اب کسی مخلوق کا نہیں، صرف میرا ہو جائے۔ اللہ آپ کو صبر کی چوٹی پر لے آتا ہے۔ آخری نشانی یہ ہے کہ آپ بہت کچھ برداشت کرنے لگتے ہیں، وہ بھی خاموشی سے، نہ کسی سے شکایت، نہ کسی سے شکوہ، بس ایک دعا، ایک یقین اور ایک اللہ۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ آپ کو صبر کا تاج پہنانا چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو تم مانگتے ہو وہ اللہ تمہیں عطا کر دیتا ہے۔ اس طرح اللہ سے مانگا کرو۔ یہی صبر وہ دروازہ ہوتا ہے جس کے پیچھے اللہ کی سب سے بڑی نعمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب انتظار لمبا ہو جائے تو اللہ کی رحمت کس طرح قریب آتی ہے، اور آپ کو کیسے پہچانتے ہیں کہ اب وقت بدلنے والا ہے آپ کا۔ جب حالات بگڑتے جائیں مگر دل کہے اللہ کافی ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آزمائش شدت اختیار کرتی ہے۔ نوکری بھی نہیں، لوگ بھی چھوڑ گئے، صحت بھی خراب اور دل میں بے چینی رہتی ہے، مگر دل کہتا ہے اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ ایک روحانی مقام ہے۔ اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے یہاں تک کہ وہ صرف اللہ پر کنایت کرنا سیکھ لے۔ دیکھیے، یقین کی حد جہاں پہنچ جائے وہاں سے اللہ کی رحمت ٹوٹ کر آپ پر برستی ہے۔ جب آپ کو اپنے آپ سمجھ آئے، یہ اللہ کا کام ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے ہوگا۔ وہ شخص جو بات بات پر پریشان ہوتا ہے اب چپ ہے، جو دنیا کی ہر چیز چاہتا ہے اب بس ایک سجدہ مانگتا ہے۔ یہ تبدیلی آپ کی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ آپ کو تیار کر رہا ہے، کبھی کسی بڑے مقصد کے لیے، کسی عظیم عطا کے لیے، کبھی کسی ایسی چیز کے لیے جو آپ نے مانگی بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو مگر اللہ اس میں بہتری رکھ دیتا ہے۔ جب آپ کی دعائیں رک جائیں، دل اللہ سے جڑے رہیں، وہی آپ کی اصل کامیابی ہے۔ کبھی کبھار انسان صرف ایک سجدے میں سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ کبھی زبان نہیں بولتی، آنکھیں بولتی ہیں۔ یہ آنسو، یہ بے زبان اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ وزنی ہوتی ہے۔ اللہ دیر سے دیتا ہے مگر کامل دیتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ ہر وقت صرف اسی سوچ میں ہیں نا کہ کب ہوگا، تو بس اتنا سن لو،
جب آزمائش اپنی انتہا کو پہنچتی اللہ کا کرم کا بھی دروازہ کھلتا ہے تم پر۔ اس لیے یہ خاموشی، یہ رکاوٹ، یہ تنہائی سب اللہ کا انتظام ہے، تاکہ جب وہ عطا کرے تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے اور شکر بھی آپ کر سکیں۔ بس ٹھہر جاؤ، اللہ نے آپ کے لیے کچھ ایسا کر رکھا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں ہوگا۔ آپ جس چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ آپ کو ضرور ملے گی، شاید کچھ وقت بعد، مگر اتنی عظیم ہوگی کہ آپ پکار اٹھو گے، اللہ تیری دیری بھی کتنی خوبصورت تھی بے شک۔